دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ نے ان کی نافرمانیوں، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے انتہا کر دینے پر سخت سزائیں سنائیں، اور قرآن ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ایسی ہی قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے افراد ایک خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے اس سیلاب عظیم میں غرق کر دی گئی تھی۔ کشتی پر 8 افراد سوار تھے، باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کے جوڑے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تمام سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی ریسرچ کا اعلان کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ رہرات پر ملی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانزک رپورٹ کے لیے بھیجے گئے تھے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چائنیز ریسرچرز کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے لگ بھگ 4800 برس پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے ہال نما کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعتاً یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان ہی کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت ہوئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی موٹی تہ میں دبی رہی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہر ونچنگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیقات سے دنیا کو آگاہ کیا تھا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے چینی ماہر کا کہنا تھا کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔ چائنیز ایکسپرٹس نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 برس پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں، لیکن ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر جدید آلات اور ایکس رے مشینز کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنٹسٹ کے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں لیونارڈو نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈو کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمنز کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ چیزیں برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اورین فرنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا اور اس میں ایک تختی بھی تھی جس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا، پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان یعنی نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔
उस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया था कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की है। इस तरह तूफान नूह का एक ठोस सबूत दुनिया के हाथ लग चुका था। आम तौर पर मजहब खुसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाक़यात को अफसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बल्कि बैजवी यानी अंडानुमा थी। इस ज़माने में दजला और फुरात में इसी तर्ज की कश्तियाँ चला करती थीं। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 44 में बताया गया है कि वो एक बुलंद मकाम यानी जोदी पर जा रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बाशिंदे बाबुल के दौर में ये समझते थे कि कश्ती कोहे कुर्द पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्न अमर के करीब वाक़ है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराकी सरहद इससे मुत्तसिल है। मुस्लिम साइंसदानों तारीखदानों ने कोहे कुर्द को ही नूह की कश्ती का ठहराव का मकाम करार दिया, इसलिए ये पहाड़ मुसलमानों में कोहे जोदी के नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोहे अरारत पर जाकर रुकी थी। ये पहाड़ आर्मीनिया और तुर्की की सरहद पर है। आर्मीनिया में 301 ईस्वी में ही ईसाईयत को सरकारी मजहब करार दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इस मुल्क की अहमियत बढ़ाने के लिए कोहे अरारत को नूह की कश्ती का मकाम करार दिया गया और अब साइंसदानों और माहिरीन ने इस कश्ती को इसी मकाम पर तलाश करने का दावा किया है। कोहे जोदी वादी दजला और फरात के करीब वाक़ है, जबकि कोहे अरारत इस वादी से कई 100 मील दूर है। इसलिए इस दावे में थोड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है, लेकिन हमें सही रहनुमाई कुरान करीम ही से मिल सकती है कि जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी के अलावा शेखुल अंबिया का भी खिताब अता हुआ, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो पहले पैगंबर हैं जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है। उनकी उम्र 900 बरस के करीब थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत वाज़ो नसीहत के बावजूद भी कौम ने सरकशी न छोड़ी तो अल्लाह ताला से आपने अपनी कौम के लिए अजाब मांगा। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। जब अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिशें बरसने लगीं और ज़मीन से चश्मे उबलने लगे। हर शह ज़ेरे आब आती चली गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन तक पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। उसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक शहर बसाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे। उनका मज़ार आज भी लेबनान में मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, साइंसी तहकीकात कुछ भी हों, साइंसदान जो भी कहते रहें, हमारा ईमान ये है कि सब कुछ अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो कुरान और हदीस में हमें बता दिया गया है, जो आसमानी किताबों में बताया गया है, अल्लाह की जानिब से बस वही सच है। हम अंबिया और बुजुर्गान दीन के किस्से जो आपके साथ शेयर करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि हम इन लोगों की ज़िंदगियों से कुछ सीखें, अपने अमाल व अक़वाल पर कुछ गौर करें कि कहीं हम भी अपनी ज़िंदगियां उन सरकश कौमों की तरह नहीं गुजार रहे जिन पर अल्लाह ताला ने अज़ाब भेज दिया था। तो बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमारे पास मोहलत मौजूद है हम फौरी तौबा करें, अपनी ज़िंदगियां जो हैं अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ढाल लें, ताकि हमारा शुमार उन लोगों में हो जिन पर अल्लाह ताला का फजलो इनाम नाजिल हुआ, ना कि उन पर कि जिन पर अल्लाह ने अपना गज़ब नाजिल फरमाया।